شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی۔ آج ہم بنائیں گے بہت ہی آسان اور ٹیسٹی ہیلدی سی پراٹھا سینڈوچ کی ریسپی۔ اس ریسپی سے آپ کے لیے بہت ہی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی آسان ناشتے کی ریسپی ہے جس کے لیے نہ تو آپ کو آٹا گوندنا پڑے گا اور نہ ہی بیلنا پڑے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی آسان بنے گا۔ ریسپی کو فل واچ کیجئے گا، کہیں سے بھی سکپ مت کیجئے گا۔ تو چلیے یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ایک بول لے لیا تھا، بول کے اندر ہم ڈال لیں گے 1 کپ دودھ کا، دودھ کے اندر ہم ڈال لیں گے 2 عدد انڈے۔ انڈے اور دودھ کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کسی بیٹر کی مدد سے۔ اچھے سے بیٹ کیجئے گا تاکہ انڈا جو ہے وہ دودھ میں اچھے سے مکس ہو جائے۔ ہم نے ان دونوں کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اچھے سے مکس ہو جائے، تبھی ہم اس کے اندر باقی چیزیں ڈالنا سٹارٹ کریں گے۔ اب اس کے اندر ہم ڈال لیں گے 1 کپ میدے کا، اور یہاں پہ ہم ڈال لیں گے اس کے اندر تھوڑا سا نمک۔ بالکل آپ نے چٹکی بھر نمک ڈالنا ہے اور چٹکی بھر اس کے اندر بیکنگ پاؤڈر ڈال لینا ہے۔ بس اب ان چیزوں کو بھی اچھے سے ہم نے دودھ کے مکسچر میں مکس کر لینا ہے۔ اچھے سے بیٹ کیجیے گا تاکہ اس کے اندر کوئی لمس وغیرہ نہ رہیں، یہ اچھا سا ایک بیٹر تیار ہو جائے۔ یہاں پہ میں نے اپنا پراٹھا سینڈوچ کے لیے، پراٹھا بنانے کے لیے پین لے لیا ہے۔ پین کے اندر ہم آئل گریس کر لیں گے اور اس کے اندر اس بیٹر کو ڈالنا سٹارٹ کریں گے، اور اس بیٹر کو آپ نے پین کے اندر پھیلا لینا ہے۔ یہ پراٹھا بنا لینا ہے اس کو پہلے ہم تقریباً 1 منٹ کے لیے ایک طرف سے سیک لیں گے، پھر ہم اس کی سائڈ چینج کر دیں گے۔ ابھی فی الحال آپ کو کوئی آئل وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جسٹ اس کو ہلکا سا کوک کر لینا ہے۔ یہ دیکھیے دوسری سائڈ سے بھی یہ اچھی طرح کوک ہو چکا ہے۔ بس جی اب اس کو ہم پین میں سے نکال لیں گے۔ یہ ہمارا پراٹھا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے جی۔ اسی طرح ہم نے باقی بیٹر کے بھی اچھے سے پراٹھے بنا کر ریڈی کر لینے ہیں۔ یہ دیکھیے ڈھیر سارے پراٹھے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں۔ ریسپی کو مس بالکل مت کیجیے گا اور سکپ تو بالکل مت کیجیے گا، سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیے گا۔ یہ پراٹھا سینڈوچ بہت ہی مزیدار بنیں گے۔ جی ہاں، یہاں پہ میں نے ایک بول لے لیا ہے، بول کے اندر ہم ڈال لیں گے چکن میں نے یہاں پہ بون لیس لیا ہے۔ یہ دیکھیے اس کو میں نے کیوبز کی شیپ میں کٹنگ کر لیا ہے۔ 1/2 ٹیبل اسپون کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے، اور 1/2 ٹیبل اسپون اس کے اندر ہم ڈال لیں گے پیپریکا پاؤڈر۔ پیپریکا پاؤڈر آپشنل ہے، آپ اس کے اندر لال مرچ کا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور 1 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے چکن پاؤڈر، اور 1 ٹی اسپون ہی اس کے اندر ڈال لیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیجیے گا۔ 1 ٹیبل اسپون میں نے چلی سوس ڈالا ہے، اور 1 ٹیبل اسپون ہی سویا سوس ڈال لیں گے۔ یہ چیزیں ڈالنے کے بعد بس ہم نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کو میرینیٹ کر لینا ہے۔ یہاں پہ میں نے تقریباً 3 ٹیبل اسپون کے قریب دہی ڈال لی ہے اس کے اندر۔ دہی سے اس کے اندر بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا، اور جو ہمارے مسالے ہوں گے وہ اچھے سے چکن میں میرینیٹ ہو جائیں گے۔ بس جی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے گا، اور تقریباً 5 منٹ کے لیے اس کو ریسٹ پر رکھ دیجئے گا۔ جی ہاں، یہاں اب ہم نے اس چکن کو کوک کر لینا ہے۔ اس کے لیے میں نے پین کے اندر تقریباً 3 ٹیبل اسپون آئل کے ڈال لیے تھے، یا آپ مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اب اس چکن کو ہم اچھی طرح سے کوک کر لیں گے۔ چکن ہمارا بہت ہی سافٹ سا ہے تو یہ بہت جلد ہی کوک ہو جائے گا، زیادہ محنت نہیں لے گا۔ یہ دیکھیے ہمارا جو چکن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ بس اب ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی شملہ مرچ ڈال لینی ہے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ ہرا بھرا ہو جائے۔ شملہ مرچ آپشنل ہے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ ہرا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں شملہ مرچ کی جگہ۔ جی ہاں، بس اب ہم نے یہاں پہ تقریباً اس کو 5 منٹ کے لیے کور کر کے کوک کر لینا ہے تاکہ جو ہماری شملہ مرچ ہے وہ ہلکی سی سافٹ ہو جائے۔ بس جی ہماری شملہ مرچ بھی جو ہے وہ ڈن ہو چکی ہے۔ اب ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں ڈال لینا ہے اور ٹھنڈا کر لینا ہے۔ جی ہمارا مسالہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اب جو ہم نے پراٹھے بنا کر رکھے ہوئے تھے اس کے ایک سائڈ پر ہم نے اس طرح سے اس مسالے کو ڈال لینا ہے چکن والے۔ یہ دیکھیے اس طرح سے آپ نے ایک کارنر کے اندر ڈالنا ہے، اور اوپر سے آپ اس کے اندر ڈال دیں گے چیز۔ جی ہاں، یہ دیکھیے میں بھر بھر کے چیز ڈال رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس چیز نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوں گے۔ جی یہ دیکھیے آپ نے اسی طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ پراٹھا سینڈوچ بنا لینے ہیں۔ یہ دیکھیے میں نے یہاں پہ سارے ریڈی کر لیے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ڈھیر سارے بن کر تیار ہو گئے ہیں۔ اب بس ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے۔ فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ہلکا سا آئل ڈال لیا ہے پین کے اندر۔ اب یہ پراٹھا سینڈوچ ہم اس آئل کے اندر ڈالیں گے، اور ایک سائڈ سے اس کو پہلے فرائی کریں گے، پھر اس کی سائڈ چینج کر کے اب ہم نے اس کو دوسری سائڈ سے بھی اسی طرح فرائی کر لینا ہے۔ یہ دیکھیے اس کے اوپر کوئی آپ کو بھر بھر کے آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل ہلکے پھلکے بنتے ہیں، بہت ہی لائٹ سے۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے، تو اس کو ٹرائی ضرور کیجیے گا اور آپ کے ناشتے کی جھنجھٹ ختم ہو جائیں گے۔
ایک طرح کا ناشتہ کر کر کے ہم تھک جاتے ہیں، تو آج کیوں نہ کچھ نیا ٹرائی کریں۔ تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لو فلیم کو فوراً سے سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ بس جی اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ریسپی میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔